بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جینے کی ہوس۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا کسی علمی مسئلے پر دوستوں سے گفتگو کر رہا تھا کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی شخص فارسی زبان بھی جانتا ہے؟ میں نے سوال کیا، تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، ایک بوڑھا جس کی عمر 150 سال ہے، جاں بلب ہے اور فارسی زبان میں کچھ کہہ رہا ہے، ممکن ہے وصیت کر رہا ہو۔ یہ سن کر میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا مرض الموت میں بڑبڑا رہا تھا۔ تمنا تھی کچھ اور جیتا ابھی، مگر حیف پہنچا پیام اجل۔ میں بیٹھا ہی تھا عمر کے خون پر، ہوا حکم اٹھ اور یہاں سے نکل۔ میں نے بوڑھے کی باتوں کا مطلب سمجھایا تو جوان بہت حیران ہوا کہ اتنی عمر پا کر بھی اس کے دل میں زندہ رہنے کی ہوس ہے۔ بوڑھا بولا، تم اس شخص کی تکلیف سے آگاہ نہیں ہو سکتے جس کا دانت اکھاڑا جا رہا ہو، اور نہ اس شخص کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہو جس کی جان نکل رہی ہو۔ میں نے کہا، اے بزرگ، آپ اپنے روبرو موت کا احساس طاری نہ ہونے دیں۔ دیکھا گیا ہے کہ موت کے قریب پہنچ جانے والے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کی منشا ہو تو کسی طبیب کو بلایا جائے۔ بوڑھا بولا، طبیب بوڑھے مریض کو دیکھ کر علاج سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مالک مکان کمروں کی آرائش کی فکر میں ہے اور سیلاب پشتوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں انسان کی اس کمزوری یا نادانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خواہ کتنی لمبی عمر بھی پائے، زندگی سے اس کی طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اپنے خاص رنگ میں انہوں نے یہ حقیقت بھی بیان کی ہے کہ موت امر ربی ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔